بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے پاک فضل و کرم سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور آپ لوگوں کی دعا سے، اللہ والوں کی دعا سے الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور مقصود اللہ کے کلام کی تلاوت اور اس کی سماعت ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ پیارے دوستو، بھائیوں، بچوں، بیٹیوں اور میری بہت قریب ترین ہستیوں، آج کا جو سپارہ ہے وہ 21 ہی ہے اور سورہ روم ہے۔ روم کا نمبر 30 ہے۔
سپارے کا نمبر 21 ہے، آیات 3 ہیں، 30، 31 اور 32۔ پھر سماعت کر لیں تاکہ دیکھنے میں آسانی ہو۔ ویسے آگے پیچھے اگر 2-4 آیات پڑھ لیں تو بات اور واضح ہو جائے گی۔ مجھے تو وقت میں ختم کرنا ہوتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کا وقت بہت زیادہ لوں۔ وہ جو میں نے آدھا گھنٹہ مقرر کیا ہے 1 آدھ منٹ آگے پیچھے ہوتا ہے، وگرنہ الحمدللہ ٹھیک ٹائم پہ ختم ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات میری بات نامکمل رہ جاتی ہے لیکن میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، بلکہ میں وقت کی پابندی کرتا ہوں الحمدللہ، اور کرنی بھی چاہیے۔ ہماری المدری مسجد یہ جو نیو یارک میں ہے لغواڑی ایئرپورٹ کے اوپر، اس کا مثال ہے لوگوں میں کہ جو وہاں وقت پر جمعہ ہوتا ہے، وقت پر نماز ہوتی ہے۔ لمبا کام نہیں کرتے ہم، جتنا وقت ہے اسی پہ گزارا کرتے ہیں، اور یہ اچھی عادت ہے۔ پھر جتنا آپ کے پاس مال ہوگا نا، خرچہ ہوگا، آپ کو اسی میں عادت ہو جائے گی خرچ کرنے کی، یہ مانگنے سے جان چھوٹ جائے گی۔ اخراجات اگر ہم کم کر لیں اور ساتھ ساتھ میں قناعت کا سلسلہ بھی شروع کر دیں، یقین کریں آپ اتنے خوش باش رہیں گے کہ سبحان اللہ۔ جب اللہ کریم یہ توفیق عطا کر دے کہ ہم اپنے چادر میں اپنے پاؤں کو پھیلائیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کی خوش باشی نکلے گی انشاءاللہ۔ تو 3 آیات ہیں سورہ روم کی 21 سپارے میں، اور آج کی جو آیات ہیں وہ بہت ہی، ویسے تو روز ہی خوبصورت ہوتی ہیں، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں روز جو پڑھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تو بہت زبردست آیات ہیں، لیکن یہ تو اللہ جانتا ہے جس کا قرآن ہے۔ ہم جتنی مرتبہ اس کو پڑھیں گے یہ اور خوبصورت ہوں گی، اور خوبصورت ہو جائیں گی، چونکہ آپ کا دل کھل جائے گا، دماغ کھل جائے گا، اور اس کے اندر جب معانی و مفاہیم اللہ کی طرف سے آئیں گے تو یقین کریں بسا اوقات آپ کو ہماری ضرورت بھی نہیں رہے گی، آپ کا خود اپنا رابطہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ سے، اور جس کا رابطہ ہو گیا سمجھو اس کو دنیا مل گئی۔ تو ارشاد ربانی ہے، اصل میں بات ہو رہی تھی مشرکوں کی، پیچھے آیات 2 پڑھیں گے نا آپ 2-3 تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ پیچھے مضمون کیا چل رہا ہے۔ مضمون یہ تھا کہ جو مشرک ہیں یہ کیا کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی فطرت سلیمہ کو چھوڑ کر انہوں نے بتوں کو خدا بنا لیا ہے۔ تو کوئی لات ہے تو کوئی منات ہے، پھر ہر ایک کے اپنے اپنے مقاصد ہیں، سب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آیات اتاری ہیں۔ یہ بات سن لیں آپ، ہمارے جو بعض کاریگر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پتہ نہیں کہاں کی آیات کہاں لا کے لگا دیتے ہیں۔ یہاں ہمارے مسلمانوں کے فرقوں کے بارے کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہے، ہم جوڑیں گے، لیکن ہے نہیں ہے، مشرکوں کے بارے آیت ہے۔ یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مشرکوں کے بارے میں جو آیات ہیں، بتوں کے بارے میں جو آیات ہیں، جہاں خالق کائنات نے خود فٹ کی ہیں، اے کاریگرو تم ان آیات کو وہیں رہنے دو، اٹھا کے پتہ نہیں کبھی کہاں چسپاں کر دیتے ہو، کبھی کہاں چسپاں کر دیتے ہو۔ تو یہ مشرکوں کے بارے بات ہو رہی ہے، شرک کی باتیں ہو رہی ہیں، اسی زمن میں یہ آیات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو اپنا رخ سیدھا دین کی طرف کر لے، اپنا رخ سیدھا دین کی طرف کر لیں۔ کون سا دین؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو ایک ہی دین ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ باب آدم کا بھی یہی دین تھا، سیدنا نوح علیہ السلام کا بھی یہی دین تھا، دین اسلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف نام اس کا رکھا، ہمارا مسلمان، ہمارا نام مسلمان کس نے رکھا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔
حضرت موسیٰ کے بھی یہی دین تھا، سیدنا عیسیٰ کے بھی یہی دین تھا، اور محمد الرسول اللہ کی بھی یہی دین ہے۔ دین نہیں بدلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ میں دین بدلنے آیا ہوں۔ فرمایا دین تو دین ابراہیم ہی ہے، دین آدم ہی ہے، میں تو تشریح کرنے آیا ہوں اور تشریح کرنے آیا ہوں، یعنی شریعت دینے آیا ہوں اور بیان کرنے آیا ہوں۔ تو شریعت میں دیتا ہوں، دین وہی ہے جو اللہ نے پہلے دن اتارا تھا، دین نیا نہیں ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہمارے یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی، اللہ کے بندو کیوں لڑتے ہو؟ تم بھی اسی نبی کی اور ہم بھی اسی نبی کی ماننے والے ہیں جن کا نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس دین کی پیروی کی ہے وہ دین ابراہیم، دین آدم ہے، دین نوح ہے، وہ دین ہے کی ہے۔ ان الدین عند، اور دین فطرت کہتے ہیں اس کو، اور اس کا آغاز تو اللہ نے کر دیا تھا۔ کب؟ جب اللہ پاک نے سب کو اکٹھا کیا تھا، پیدا کرنے سے پہلے روحوں کو اکٹھا کیا تھا۔ قرآن کریم میں یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ وہ کیا تھا واقعہ کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا اکٹھا کر کے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، جی تو اے اللہ ہمارا رب ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے جب مان لیا اور ادراک ہے تمہارے پاس، چونکہ میں نے دین اسلام ہر پیدا ہونے والے بچے کے دماغ میں ڈال دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ولد یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ کسی کے گھر پیدا ہو جائے، بلکہ ایک جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسود انصری کی یہ روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ایک جتھے کو جہاد کے لیے، تو تشریف لے گئے۔ اب وہ لڑائی ہوئی، مشرکوں نے بڑا مقابلہ کیا۔ اب وہ جذباتی تھے، نئے نئے مسلمان تھے، سرکار کا نام لے کر اللہ کی وحدانیت کا نعرہ بلند کر کے جب وہ کھڑے ہو جاتے تھے تو پھر ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے جو سامنے آیا گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا، بچے بھی کاٹ دیے، بندے بھی کاٹ دیے، جوان بھی کاٹ دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا اللہ کے بندو بچوں کو کیوں قتل کیا تھا تم نے؟ کہا یا رسول اللہ مشرکوں کے بچے تھے، جیسے باپ ویسے بیٹا۔ اتنی خوبصورت بات ہمارے پیارے نبی نے فرمائی ہے، میری اور آپ کی حیرت گم کر دینے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا کہ جو تمہارے باپ دادا تھے وہ بھی تو مشرک تھے، تم مسلمان نکل آئے ہو نا اس میں سے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کون جانتا ہے ان بچوں میں کتنے مسلمان چھپے ہوئے تھے جو تم نے ذبح کر دیے، چونکہ یہ تمہاری غلطیاں ایسی ہیں کہ یہ قابل معافی ہیں، وگرنہ یہ کام ٹھیک نہیں۔ آئندہ یاد رکھنا، نہ کوئی درخت توڑنا، نہ کسی عورت پہ ہاتھ اٹھانا، نہ کھیتیوں کو تباہ کرنا، اور نہ بچوں کو ذبح کرنا، نہ بڈھوں کو تباہ کرنا، نہ بڈھوں کو مارنا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر دیا تھا جہاد کرنے والوں پر یہ ساری باتیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنا رخ سیدھا کر لے، بالکل یکسو ہو جا۔ کس پر؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت اسلام پر جس فطرت پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، ہم سب ماں باپ بنے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ہم سب اس قیامت سے گزر کے آئے ہیں۔ جب بچے کو بھوک لگتی ہے تو وہ ماں کے سینے کی طرف دوڑتا ہے، اس کو کس نے بتایا کہ میرا وہاں رزق رکھا ہے؟ کوئی چیز اس کے ہاتھ میں دے دو، اٹھا کے پھینک دے گا۔ لیکن جیسے ہی ماں اٹھا کر اس کو سینے سے چمٹاتی ہے وہ اپنا مخرج تلاش کر لیتا ہے۔ کس نے سمجھایا اس کو؟ اللہ فرماتا ہے میں نے بتایا کہ تیرا رزق کہاں لکھا ہے، میں نے اس کے اندر رکھ دیا ہے، بلٹ کر دیا ہے میں نے۔ اسے ہدایت کہتے ہیں، اسے فطرت کہتے ہیں، اور فطرت اللہ کہتا ہے کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے نا تو پھر بچہ پیدا ہونے کے جب قریب ہوتا ہے تو پھر اللہ کریم فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ آ کر کیا کرتا ہے، 4 چیزیں لکھ دیتا ہے کہ یہ عمل کیسے کرے گا، یہ زندگی کیسے گزارے گا، اس کا رزق کتنا ہوگا، اور یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے۔ یہ آپ کو پچھلے سبق میں پڑھایا تھا، اشارتاً میں نے دوبارہ ذکر کر دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ فرشتہ چیزیں لکھ لیتا ہے اس کے بعد روح پھونکتا ہے وہ اللہ کے حکم سے۔ اب وہ جب روح پھونک دی تو یہ 4 چیزیں پہلے ہی اور لوح محفوظ پہ بھی چلی گئیں۔ سرکار متفق علیہ حدیث سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جو فطرت میں لکھا جا چکا ہے، لوح محفوظ پہ لکھا جا چکا ہے، بندہ اگر اس کی کتاب میں نیک بخت لکھا ہے لیکن وہ برے کام کر رہا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ رہ جائے گا جہنم میں جانے کے لیے، ایک دم ٹرن ہوگا اس کا اور وہ سیدھے رستے پہ چل پڑے گا اور سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اور سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بڑا نیک، بڑی نیکیاں، بڑے کام، بڑے کچھ، ایک ہاتھ رہ جائے گا، جنت کے قریب ہوگا، ٹرن ہو جائے گا، جہنمی والے کام شروع کر دے گا، سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس کو جو لکھا جا چکا ہے نا فطرت میں، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی تو کہتے ہیں کہ مشیت ازدی کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ قرآن کریم میں کتنا زبردست ارشاد ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم بڑا ہی برا سمجھ رہے ہو اپنے لیے، اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے لیے بہت اچھی ہے، اور جس کو تم بہت اچھا سمجھ رہے ہو تمہارے لیے بہت برا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ فرماتے میں جانتا ہوں، میری مشیت میں ہے یہ۔ اس لیے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں دوستوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، جب مجھے کالیں آتی ہیں نا استخارے کے لیے کہ جی وہ ٹی وی پر وہ $200 لے کے پتہ نہیں کتنے لے کے وہ جی استخارہ کرتے ہیں، میں کہا بیٹا کیوں پیسے ضائع کرتے ہو، گناہ گار ہوتے ہو، تیرا کام ہے نا اپنے اللہ سے تو خود کر، میں تجھے طریقہ بتا دیتا ہوں، آسان ترین طریقہ استخارہ کرنے کا، پڑھ کے سو جا، 3 رات مسلسل کر، 3 دن کا خواب مجھے تو بتا دینا تم نے کیا کیا دیکھا ہے، میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن تیرا معاملہ ہے تو کر، لوگوں کے استخارے کسی کام کا نہیں تمہارے، تو معاملہ اللہ کا میرے ساتھ ہے تو بھائی میں کروں نا، لوگوں سے کیوں کہتا ہوں میں؟ اس لیے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہمارا تعلق اصل میں ٹوٹ گیا رب سے، یقین جانے ٹوٹ گیا ہمارا تعلق رب سے۔ ہم کیا کرتے ہیں، دنیا کا تو ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ میرا فلاں کام کر دے گا، میرا فلاں کر دے گا، میرا فلاں کر دے گا، لیکن یہ دماغ میں نہیں ہوتا کہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو کیوں نہیں اس سے کہتے ہم، اپنے تعلق کو اس سے کیوں نہیں مضبوط کرتے ہم، اور اپنی مصیبتیں اپنے مالک کی بارگاہ میں کیوں نہیں پیش کرتے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق، دونوں چیزیں ہیں کہ جو لکھا وہ تبدیل نہیں ہوگا، اور تو بھی تبدیل نہ کر، لا تبدیل لخلق اللہ۔ اگر اللہ پاک نے تیرے نصیب میں توحید لکھی ہے، تجھے مل گئی ہے فطرت میں، تو پھر شرک سے نہ بدل اس کو۔ اور اگر تو مرد پیدا ہوا ہے تو کوشش کر عورت نہ بن۔ کیوں نبی پاک نے لعنت فرمائی ہے؟ فرمایا کہ جو مرد ہو کر عورت کا لباس پہنے اور عورت بننے کی کوشش کرے، فرمایا وہ لعنتی ہے، اور جو عورت مردانہ لباس پہن کر اپنے آپ کو مرد ثابت کرے وہ عورت بھی لعنتی ہے۔ اپنی اوقات میں رہو، جو اللہ کریم نے بنایا ہے اسے تبدیل نہ کر، لا تبدیل لخلق اللہ۔ کیوں تبدیل کرتے ہو تم؟
اللہ کی تخلیق کو تبدیل نہ کرو، یا اللہ تبدیل نہیں کرتا جو لکھا جا چکا ہے تمہارا مقدر کے اندر، لیکن اختیار دے کر دیا، بھیجا ہے اللہ پاک نے۔ جہاں اختیار ہمارا ہے وہاں حساب کتاب ہوگا، اور جہاں اختیار نہیں وہاں حساب نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ اللہ کی جو تخلیق ہے اس میں تغیر تبدل تو نہ کر، نہ شکل میں، نہ صورت میں، نہ لباس میں، اور نہ عقیدے میں۔ عقیدہ سب سے اہم چیز ہے دوستو۔ پتہ کیوں؟ اگر ہم مالک سے ہی بیزار ہو گئے، مالک سے ہی ہم فرار اختیار کر لیا ہم نے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بزرگوں کے پاس مت جایا کرو، بزرگوں کے پاس جانا اور چیز ہے، لیکن اپنے رب سے تعلق رکھنا اور چیز ہے۔ مانگا رب سے کرو، ہو سکتا ہے آپ کے بابا جی کی ڈیوٹی اللہ لگا دے، ہو سکتا ہے نا، کوئی ضروری تو نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہ سیدھا دین ہے کہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ کی خلق کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کر، اور نہ اللہ تیری تبدیل کرے گا جو اس نے لکھ دیا ہے۔ وہ تو اپنے نظم کا خود بخود پابند ہے، کسی نے نہیں کیا اس کو۔ وہ اللہ کہتا میں کبھی وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لا یخلف اللہ المیعاد، جو وعدہ کر لیا پکا، کوئی یو ٹرن نہیں اس میں، پکا۔ اور جب اللہ کہتا ہے کہ میں وعدے میں پکا ہوں، میں خلق میں پکا ہوں، تو بھی پکا ہو جا کہ تیرا خالق میں ہوں، پہچان مجھے۔ اگر تو مجھے پہچان گیا تو تیری زندگی بن جائے گی، اور اگر تو مجھے نہ پہچان سکا، دائیں بائیں پھرتا رہا، تو پھر تیرا اللہ ہی حافظ ہے۔ فرمایا منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرو۔ بار بار اللہ فرماتا اسی کی طرف رجوع کرو۔ واتقوہ، اور اسی سے ڈرتے رہو۔ دنیا سے نہیں ڈرنا، تھانے دار آ جائے گا، فلاں آ جائے گا، چھاپا پڑ جائے گا، ان سے کیا ڈرنا ہے؟ ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈر، کہ اللہ کے ڈر سے میں دھوکہ نہیں کروں گا، اللہ کے ڈر سے میں بے ایمانی نہیں کروں گا، اللہ کے ڈر سے میں کسی کی فائل خراب نہیں کروں گا، اللہ کے ڈر سے میں کسی کی فائل کو پہیے نہیں لگاؤں گا۔ کر لینا وعدہ اللہ سے، خوف پیدا کر اپنے دل میں۔ اگر تو جج ہے تو قلم کا خوف کر، حساب ہوگا تیرا۔ اگر تو منتظم ہے، انتظام کا جواب ہوگا تیرے۔ اور اگر اللہ پاک نے تجھے کسی ایسی جگہ پر بٹھا دیا ہے جہاں پیسوں کی تقسیم ہے، تو اس کو بھی اللہ کے رضا کے لیے تقسیم کر، بار بار اپنوں کو نہ دے، سب کو تقسیم کر۔ بہرحال یہ تو ہمارے المیے ہیں، اللہ کرے کہ ہم یہ بات سمجھ جائیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا، اس کے باوجود اکثریت نہیں جانتی اس بات کو، وہ سب کچھ کرتے ہیں باوجود ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ سیدھا راستہ یہ ہے، چار یاری میں، محبت میں، دنیا کے پیار میں، کسی بندے کے پیار میں۔ اس لیے تو شخصیت پرستی اسلام میں حرام ہے۔ اللہ اور رسول کے، میری بات یاد رکھنا، غصہ نہ کرنا میری باتوں کا، فتوے بھی نہ لگانا میرے اوپر، درویش آدمی ہوں، کیا لگاؤ گے یار؟ اللہ اور اس کا رسول یہ فائنل اتھارٹی ہے۔ اس کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہ کرنا، قبر پہ کوئی نہیں ساتھ جائے گا، اللہ کا رسول آئے گا فقط۔ اور سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ اللہ کے رسول کے بارے میں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ تو نقش بندی تھا، تو مجددی تھا، تو دیوبندی تھا، تو بریلی تھا، تو شیعہ تھا، تو اہل حدیث تھا، تو سلفی تھا، تو حیاتی تھا، تو مماتی، کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ایک ہی سوال ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جو بندہ تم دیکھ رہے ہو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ کون ہے؟ اور اگر اس سے پیار کیا ہوگا، اس کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی ہوگی، اس کی سنت کو فائنل اتھارٹی سمجھا ہوگا، تو بابا ضرورت ہی کوئی نہیں فرشتہ کو ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود آپ کے سینے سے نکل جائے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اسی کی طرف رجوع کرو، ڈرو اسی سے، اور نماز کو قائم کرو۔ یہ بار بار بات آتی ہے نماز کے بارے میں۔ بھائی جتنا بھی قرآن کریم آپ پڑھتے جائیں گے،
جہاں پیسے کی بات ہوگی، جہاں اقتدار کی بات ہوگی، جہاں اختیار کی بات ہوگی، اللہ فرماتا ہے جا کے نماز پڑھ۔ چاند گرہن لگا، چلو نماز پڑھتے ہیں۔ سورج گرہن لگا، چلو نماز پڑھتے ہیں۔ پانی نہیں مل رہا، بارش نہیں آ رہی، چلو نماز پڑھتے ہیں۔ سرکار دو عالم کیا کرتے تھے؟ استسقاء کی نماز پڑھتے تھے، صلاۃ خوف پڑھتے تھے، صلاۃ کسوف پڑھتے تھے، صلاۃ خسوف پڑھتے تھے۔ اور ہم ہیں، اور ہمارے یہ کاریگر لوگ ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں نفل کیوں پڑھتے ہو؟ میں بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا تھا ایک دن، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے گھر بنایا ہے، میرے گھر تشریف لے چلیں، پہاڑی پر ہے، میں بڈھا بھی ہو گیا ہوں، آنا جانا دقت ہو رہا ہے، پھر بھی کوشش تو کرتا ہوں، میں پہنچ جاتا ہوں، آپ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ سرکار میں اچھا آؤں گا۔ چند روز گزر گئے، ایک دن اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد نا، فجر کے بعد بیٹھے رہے، پھر وظیفہ پڑھا سرکار نے، پھر اشراق، پھر آپ نے فرمایا کہ صدیق آؤ چلے اس کے گھر چلتے ہیں، پہاڑی پر گئے۔ تو جب سرکار اس پہاڑی پر جتنے گھر تھے مسلمانوں کے، جب وہاں پہنچے تو یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، کسی کو ضرورت ہوگی فوٹو کاپی بھیج دوں گا، تو تقریباً چاشت کا ٹائم ہو گیا تھا، چاشت کا ٹائم ہو گیا تھا، تو سارا اس صحابی کے گھر میں لوگ جمع ہو گئے۔ تو آپ نے اس صحابی سے پوچھا اچھا بھائی بتا تو گھر کے کس کونے کو پسند کرتا ہے جہاں تو نماز پڑھا کرے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ گھر کے اندر نماز کی جگہ کو مقرر کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے اور صحابہ کی سنت ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ جگہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ سرکار نے فرمایا صدیق آؤ اس میں۔ جب وہ وہاں جانے لگے تو ایک جمع غفیر جمع ہو گیا، اور سنو لوگو، اللہ کے پاک پیغمبر نے وہاں 2 نفل کی جماعت کرا دی۔ یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، نفل پڑھاتے تھے۔ اور ہمارے کاریگر لوگ کیا کہتے ہیں؟ مت پڑھو نفل، مغرب کے بھی چھوڑ دو، عشاء کے بھی چھوڑ دو، زور کے بھی 2 نفل چھوڑ دو، بس نفلوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور اللہ کا نبی وہ تھا کہ جب موقع ملتا وہ صحابہ کو نفل پڑھاتے تھے، اور ہمیں جب موقع ملتا ہے وہ جناب سنتیں بھی غائب کرواتے ہیں، تراویاں بھی غائب کروا دیتے ہیں، اور نفل بھی غائب کروا دیتے ہیں۔ اور یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں ہم؟ رسول اللہ کی۔ رسول اللہ تو یہ کرتے تھے، صلاۃ کسوف، صلاۃ خسوف، صلاۃ خوف بہت کرتے تھے، صلاۃ استسقاء، قدم قدم پر نماز۔ یہاں بھی اللہ کیا فرماتا ہے؟ محبوب ان سے کہو رجوع میری طرف کر لو، ڈرا کرو مجھ سے اور نماز شروع کر دو۔ ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں کی طرح نہ ہو جانا۔ اور کون سے مشرک؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ہیں ان لوگوں جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دین کو، اپنے دین کو، وہ دین اسلام کو جو فطرت میں لے کے آئے تھے، ہو گئے فرقے فرقے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک ان میں سے مشرک فرقہ، ہر ایک مشرک فرقہ، یہ مشرکوں کی بات ہو رہی ہے، یہ مسلمانوں پہ مت چسپاں کیا کرو، مشرکوں کی بات ہو رہی ہے یہ، کہ ہر ایک مشرک فرقہ جو تھا وہ خوش تھا، کل حزب بما لدیہم فرحون، وہ اپنے میں فرقے پہ بڑا خوش تھا، نازاں تھا کہ میں حق پر ہوں، میں سچ پر ہوں۔ اللہ فرماتا ہے سارے بے ایمان تھے، مشرک تھے نا، سارے بے ایمان تھے۔ ویسے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مسلمانوں میں بھی ایسا ہوگا؟ صحابہ تو پوچھتے تھے نا، سرکار نے فرمایا ہوگا، فرقے بنیں گے۔ پتہ نہیں ابھی یہ آج کل جو مسلمان جو بھی اٹھتا ہے نا، جو بھی اٹھتا ہے وہ جناب مسلمانوں کی فرقے بازی کو سامنے رکھ کے اپنا نیا فرقہ ایجاد کر لیتا ہے۔ کوئی مرزا پھکی پیدا ہو گیا، کوئی فلانا پیدا ہو گیا، ڈبکانا پیدا ہو گیا، اور خود فرقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، فرقے کی مخالفت کرتے ہیں۔ فرقے 2 ہی ہیں، تیسرے بننے کی کوشش کی تھی، امت نے نہیں مانی۔ فرقے کون سے ہیں؟ یہ اہل سنت والجماعت ہیں یا شیعہ ہیں، یہ 2 ہی فرقے ہیں۔ اور یہ جو قادیانی تھے یہ فرقہ نہیں ہے، یہ تو مرتد ہیں۔ ان کو فرقہ کون کہتا ہے؟ کوشش کی انہوں نے پاکستان میں منوانے کی کہ ہم بھی اسلام کا ایک فرقہ ہیں، امت نے کہا نہیں، تم اسلام کا فرقہ نہیں ہو، تم مرتد ہو۔ فرقے 2 ہی ہیں، آگے شاخیں ہیں۔ مطلب میں راجپوت ہوں مثلا خاندانی طور پر، تو اگر مجھ سے پوچھے مولوی صاحب کون سے راجپوت ہو، تو مجھے بتانا پڑتا میں ڈھوڈی راجپوت ہوں۔ کیوں بھائی؟ یہ فرقہ ہے؟
یہ تو پہچان ہے. تو اہل سنت والجماعت کے یہ اہل حدیث، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے اہل سنت والجماعت کے فرقے ہیں. اور اہل سنت والجماعت وہ فرقہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کا نام رکھا تھا اہل السنت والجماعہ. وہ جو اللہ کے رسول کی سنت. سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ جو جنت میں جائے گا، فرمایا جنت میں تو سارے ہی جائیں گے، تھوڑی بہت پھینٹی لگے گی لیکن کلمہ پڑھنے والا جنت میں ضرور جائے گا. میری بات سن لو دھیان سے، یہ فرقے بنانے والوں سن لو، جنت میں سارے مسلمان جائیں گے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے. پھینٹا لگے گا تھوڑا بہت، جو ہم نے کوتاہیاں کی، غلطی کی، اس سزا تو ملے گی نا، لیکن جنت میں جائیں گے. لیکن جو سیدھا جنت میں جائے گا وہ کون سا ہے؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ وہ جو میرے نقش قدم اور میرے صحابہ، اہل بیت بھی صحابی ہیں سارے، پتہ ہے آپ کو صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس نے حالت ایمان میں سرکار کا چہرہ دیکھا ہو، تو اہل بیت بھی صحابی ہیں. تو سرکار نے کہا، فرمایا کہ جو میرے اور صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور باقی کو ہلکی پھلکی پھیٹی لگے گی وہ بھی جنت میں جائیں گے. تو لڑائی کس بات کی ہے؟ یہ جو شاخیں بن گئی ہے نا، کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی، یہ فرقے تھوڑی ہیں. یہ تو بھائی اسکول آف تھاٹ ہیں کہ اپنی دین کی زندگی گزارنے کے لیے نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے. یہ عدالتوں میں چلے جائیں، پرانے فیصلے ججوں کے پڑے ہوتے ہیں، وہ PhD بک بنی ہوتی ہے، اوپر اس پہ سال لکھا ہوتا ہے. جب بھی کوئی جج مقدمہ جاتا ہے تو وہ نکالتے ہیں وہ کتاب، اور نکال میں سے وہ نشان کرتے ہیں اور جج کو جا کے دکھا دیتے ہیں، جج اس پر فتویٰ دے دیتا ہے. یہ تو آپ بھی کرتے ہو، اپنے لیے تو جائز سمجھتے ہو، اور ویسے کوئی امام ابو حنیفہ کا نام لے طبیعت خراب ہو جاتی ہے لوگوں کی. نہیں، یہ لوگ فرقہ نہیں تھے، یہ ہماری دینی ضروریات کو پورا کرتے تھے، ہماری یہ جو اخلاقی ضروریات ان کو پورا کرتے. دین وہی ہے جو محمد الرسول اللہ کا دین ہے، وہ جو آدم سے لے کے آ رہے ہیں، اور شریعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے تو میں بچپن میں پڑھایا گیا تھا، وہ پکی روٹی ہوتی تھی، اب تو کچی بھی نہیں آتی ہمیں. جے کو پوچھے تیرے تائیں تو امت کے دی، تو آخ جی امت ابراہیم خلیل اللہ دی. ہاں جی، خلیل اللہ دی. تیرا نبی کیڑا؟ محمد الرسول اللہ جی. شریعت کے دی؟ محمد الرسول اللہ دی. یہ پڑھاتے تھے ہمیں، لیکن آج کل وہ نہیں ہے. تو کچی روٹیاں میں نہیں پکی تو بڑی دور کی بات ہے. تو میرے بھائیوں، یہ جو فرقہ ہے، یہ فرقہ ہر چیز فرقہ نہیں ہوتی نہ. ایک فرقہ ہے جو سیدھا جنت میں جائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں اس کا. اور وہ کون سا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا. اہل بیت اس میں شامل ہیں. اور جو تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ آگے پیچھے ہو گئے ہیں لیکن کلمہ گو ہیں، جنت میں وہ بھی جائیں گے. تو اسی لڑائی کا کس کی بات کی ہے؟ آئے دن ہمیں خبریں ملتے رہتی ہیں جی کہ فلاں حکومت پیسے لگا رہی ہے، فلاں لگا رہی ہے، وہ فرقہ وارانہ فساد کرانے والے ہیں. بچ جاؤ ان لوگوں سے. کیوں لڑتے ہیں ہم لوگ؟ ہمیں ضرورت نہیں لڑنے کی. جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے. صرف قادیانیوں کو ہم نے نکال باہر کیا ہے، وہ مسلمان نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں. باقی میاں سب مسلمان ہیں. تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ برداشت کرو ان کو اپنا کام کرنے دو، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. آمین. و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.